فیض رحمان صاحب، امریکہ کی سمجھ نہیں آ رہی. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی بڑی کامیابیاں مل گئی ہمیں پچھلے 6 روز کے اندر، اور وائٹ ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ سفارتی رابطے میں ہیں. آخر واشنگٹن کی پالیسی کیا ہے؟ سفارتکاری ہے یا جنگ ہے؟ جی بہت بہت شکریہ عمران. گڈ ٹو بی بیک آن شو. اور ہمارے ساتھی منصور جعفر صاحب کو بھی میرا سلام. دیکھیے، اس وقت صورتحال ظاہر ہے انتہائی خطرناک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور آپ نے بھی بڑا اچھا احاطہ کیا اور منصور صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں جو اس سلسلے میں ہو سکتی تھیں، تمام ایک تصویر ہمارے سامنے اس وقت واضح ہے. دیکھیے، امریکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا ملک ہے اور جمہوری ملک ہے، اور یہاں پر جو پاور سینٹر، اس میں کوئی شک نہیں کہ صدر ٹرمپ اس وقت ایک طرح سے بہت زبردست انہوں نے اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی کو اسرٹ کیا ہے. لیکن یہاں پھر بھی کانگریس ہے، اور خود ان کی اپنی گورنمنٹ کے اندر بہت سے ادارے ہیں جو ان کو مختلف قسم کے مشورے اور ان پٹ دیتے رہتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو شدید حملے جاری ہیں وہ تشویشناک ہیں پوری دنیا کے لیے اور امریکی عوام کے لیے. خود امریکہ میں بھی ظاہر ہے کہ عوام اس سے خوش نہیں ہے. مور دین 60%، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ عوام اس جنگ کے خلاف ہیں. اور یہ جو اب مزید جو بات آگے بڑھ رہی ہے خطرناک طریقے سے، اس میں بھی بہت تشویش پائی جاتی ہے. لیکن اس میں دیکھیے، ہمیشہ جب بھی جہاں بھی جنگیں ہوتی ہیں، چاہے وہ بھارت یا پاکستان کی ہو، ہمیشہ ایک چینل ضرور اوپن رہتا ہے. اور جو وائٹ ہاؤس نے جو بات کی وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے، حملے جاری ہیں، لیکن اور خود ٹرمپ نے بھی آپ سے دیکھیے یہی بات کی ہے کہ ہم ابھی بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں، اگر آپ میز پر آ جائیں. جب تک آپ میز پر نہیں آئیں گے ہم اپنی یہ کارروائیاں جاری رکھیں گے. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں آپ کو دو عملی یا کوئی دو عملی پالیسی نظر آتی ہے. وہ ایک پوری پروسیس کا ایک حصہ ہے. اچھا، پھر آپ نے جو جے ڈی وینس کا جو ذکر کیا، دیکھیے وہ بہت اہم شخصیت بن کر ابھرے ہیں اس پورے معاملے پہ. اور انہوں نے انتہائی اہم باتیں ابھی جو یہاں کے بہت مشہور پوڈ کاسٹر ہیں جو روگن، ان کے ساتھ جو بات کی ہے وہ تو ایک مطلب انبلیویبل. آپ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اب سے کچھ دنوں پہلے کوئی امریکی نائب صدر، ون آف دی ہائیسٹ اتھارٹیز ان امریکہ، اس طرح کی بات کرے گا کہ نہ صرف انہوں نے یہ کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم ایران کے ساتھ بات چیت سے معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں یہاں، لیکن اور ایک ایسی لابی یہاں موجود ہے جو اسرائیل کے کہنے پر، اسرائیل کے پیسے دینے پر مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، چونکہ میں یہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہوں، کم کرنا چاہتا ہوں. تو ابھی بھی بہت بڑی ایک اسٹرانگ ایک سوچ خود ایڈمنسٹریشن میں ٹرمپ کے آس پاس موجود ہے کہ اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. دیکھیے، بات دراصل یہی ہے کہ اب یہ جو ہارزونٹل وارفیئر کی بات ہے، جو ایک نئی ٹیکنیک سامنے آئی ہے، پھر جس طرح سے اسٹیٹ آف ہرمز کو جس طرح سے ہاسٹیج بنا لیا گیا ہے، اب اس وقت ایران کے پاس جو آپشنز ہیں وہ آپشنز ظاہر ہے کہ انتہائی ڈیسپریشن کے معاملات ہیں. یعنی اس کے علاوہ دیکھیے وہ اور کچھ کر نہیں سکتے. وہ امریکہ کی مین لینڈ، امریکہ تو پہنچ نہیں سکتے ان کے میسائلز. ایون آپ یہ دیکھیے اس راؤنڈ میں انہوں نے دو ممالک کو بالکل نہیں چھوا، ایک تو اسرائیل کو اور دوسرے سعودی عرب کو. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے چھوٹے موٹے جو نسبتاً نہ زیادہ امیر جیسے جارڈن جیسے ملک کو بہت سخت نشانہ بنایا ہے، اس کی خاص وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ کہ ظاہر ہے اسرائیل کے بارے میں دو تھیوریز ہیں. ایک تو یہ کہ شاید اب ان کے لانگ رینج مسلز جو کہ اسرائیل تک پہنچ سکتے تھے وہ غالباً اس کی انوینٹوری کم ہو گئی ہے، ایک یہ پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ بھی ان ایئر اسٹرائکس میں، ان حملوں میں امریکہ کے ساتھ شامل ہو جائے. کیونکہ اگر اسرائیل کو موقع مل گیا اور وہ بہانہ مل گیا کہ ہاں ہم پر حملے ہو رہے ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ حملے شروع کر دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اچھا، سعودی عرب کا معاملہ بہت اہم ہے. آپ دیکھیے پاکستان نے بالکل کلیئر، بہت صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم پابند ہیں. اب ہمارا جو اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس کے ہم پابند ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اور سعودی عرب نے بھی ظاہر ہے کہ کئی دفعہ یہ بات کی ہے کئی موقع پہ، اگر وہاں حملہ ہوتا ہے براہ راست ایران کی طرف سے، تو پاکستان کو، اور اگر سعودی عرب اس پیکٹ کو، اس معاہدے کو انووک کرتا ہے، اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ معاملہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے. اور خود ابھی رائٹرز کی یہ خبر ہے، اب اس میں ظاہر ہے کہ بہت سی ان نیمڈ سورسز بھی ہیں، لیکن بات یہی ہوگی کہ آخر
بات کہاں جائے گی اگر پاکستان انوالو ہوا؟ تو جو آپ کا جو کنسرن آپ نے اپنے سوال میں پیش کیا کہ کیا یہ ایک عالمی جنگ، خطے کی جنگ تو ہے. دیکھیے اس وقت جتنے بھی اور سب سے بڑی بات جو اصل جو مجھے بحیثیت ایک پاکستانی کہ جو بہت خطرناک لگ رہی ہے عمران، وہ یہ کہ اب دیکھیے یہ ایک اس کا جو رخ ہے، آپ اس کو جو بھی کہیں، ایک فرقہ وارانہ رخ بنتا جا رہا ہے کہ ایک شیعہ ایران اس وقت تمام جو سنی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، ان سے برسر پیکار ہے، اور ان پر جو ہے بالکل جسے ریلنٹ لیس حملے کہتے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کی اور عرب ممالک کا جو بھی دفاع اگر کہیں ہو سکتا ہے کسی حد تک، تو وہ صرف امریکہ اس وقت کر سکتا ہے. اچھا، اس میں جو تیسرا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تھے کہ شاید اب امریکہ اس جنگ کے بعد یا ان حالات کے بعد وہاں سے پل آؤٹ کر سکتا ہے، وہاں سے جا سکتا ہے. دیکھیے امریکہ کبھی بھی اس خطے سے نہیں نکلے گا، صحیح. چاہے وہ اس جو آج کی شکل میں جو وہاں جو بیسز موجود ہیں، جو اڈے موجود ہیں وہ رہیں، یا ان کی کوئی شکل اور ہو جس میں اے آئی کا استعمال ہو، نئی لاجسٹکس ٹیکنیکس ہیں وہ استعمال ہو. لیکن امریکہ کی وہاں بہت زبردست موجودگی رہے گی، کیونکہ اگر امریکہ نے اس خطے کو چھوڑ دیا تو وہ دن باقاعدہ اس کا وہ ایک ڈاکومنٹ آف سرنڈر ہوگا، اور اس نے یہ سمجھ لیجیے کہ وہ اپنی جو سپر پاور اسٹیٹس ہے، دی اونلی سپر پاور اس وقت جو موجود ہے، وہ اپنے اس اسٹیٹس سے ودرا کر لے گا. تو یہ تمام ایک ایسا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں ایران کے لیے جو ایک موقع تھا اپنے آپ کو بہتر کرنے کا، خصوصاً جب ان کی تیل کی سپلائز، ان کی جو فروخت ہے اس کی ایک اس پر سے تمام پابندیاں اٹھا لی گئی تھیں، بلاکیٹ ختم کر دیا گیا تھا. تو اگر تھوڑا سا ایک صبر و تحمل سے کام لیا جاتا تو لگتا یہ ہے کہ ایران اور ایران کے عوام کے لیے بہت زیادہ فائدے ہونے والے تھے اور یہ جنگ شروع نہیں ہو سکتی دوبارہ. لیکن لگتا یہی ہے وہاں کے کچھ ابھی بھی ایسی قیادت میں بھی تقسیم ہے، اور ایک پالیسی جو پالیسی سازی جو ایک جو وہاں کا ایک طریقہ کار ہے، جس میں کہ آپ نے سنا ہوگا اس پوری جنگ کے دوران عمران کے کہا جاتا تھا کہ وہاں پر ایک موزیک ڈیفense اسٹریٹجی، یعنی جی. جو ڈی سینٹرلائزیشن ہے. تو جو 31 ڈفرینٹ پاور سینٹرز بنائے گئے تھے، اٹھانومس، خود مختار، اب غالباً اس کی طرف سے کچھ جو اس کی جو کونز ہیں، یعنی اس کی جو ایک سمجھے ڈاؤن سائڈ ہے، اب وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اب بالکل. فیصلہ سازی جو ہے اب جو ایک آپ کی سول اور جو ایک سفارتی قیادت ہے، ان کے لیے مشکلات مجھے کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور ایران کا ظاہر اس وقت کہ بہت شدید نقصان ہو رہا ہے. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے جو شکایت کی ہے کہ وہاں پر سویلین ٹارگٹس بھی ہٹ کیے جا رہے ہیں، ضرور کیے جا رہے ہوں گے، اور اس کو لاجسٹکس کے پردے میں رہ کر کے ہم ان کی صحیح. لاجسٹکس یعنی باقاعدہ پلوں کو تو نشانہ بنایا گیا ہے، وہ ظاہر ایک سویلین ٹارگٹ ہے. پھر انرجی سینٹرز ہیں. فیض رحمان صاحب، ایک تو یہ بتائیے کیا واقعی ان چیزوں سے ایران کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جب ٹرمپ نے دھمکی دی ہے تب تک ایران نے جوابی حملے بھی کیے ہیں. اور دوسرا سر، ایک ملاقات کے حوالے سے کچھ یہ ذرا بتائیے کہ یہ بھی خبریں چل رہی ہیں نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی اختلافات ہیں جس کی وجہ سے منسوخ کی گئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ملاقات طے ہی نہیں ہوئی تھی. تو ایکچوئل سٹوری کیا آپ کے پاس؟ جی دیکھیے، آپ کا یہ دوسرا جو سوال ہے اس کا جواب پہلے میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت نیتن یاہو خصوصاً ایک بحیثیت ایک شخص اور بحیثیت وہاں کے وزیر اعظم کے اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں. اور تمام تر اس وقت جو امریکہ میں جو اسرائیل مخالف جذبات پائے جاتے ہیں، اور کئی دیکھیے بہت بڑا ایک واقعہ ہوا کہ ابھی ڈیموکریٹک پارٹی کے 103 ممبرز آف کانگریس نے اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا. اور ایسا کبھی نہیں ہوا، یعنی آج تک امریکہ کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ڈیموکریٹک پارٹی جو کہ ٹریڈیشنلی بہت ہی پرو اسرائیل لابی ہے اور جس میں بہت سے جوش ارکان موجود ہیں، اور خود اس 103 میں بہت سے جوش ممبرز آف کانگریس بھی تھے، انہوں نے بھی اسرائیل کو امداد بند کرنے کے حق میں ووٹ دیا. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے یہاں پر، اور اس کا ذمہ دار اس وقت نیتن یاہو کی جو غزہ کی پالیسیز ہیں اور جو لبنان میں جو اس وقت انہوں نے جنگ جاری رکھی ہے، وہ اس کو ان کا قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اور اس وقت ٹرمپ نے ان کو بہت شدید دباؤ میں رکھا ہے، اور ایک طرح سے سمجھیے کہ ان کے ساتھ بہت فاصلہ رکھا ہوا ہے، اور کھل کے ان پر تنقید بھی کرتے ہیں. اور پھر آپ نے ابھی جیسا میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ جے ڈی وینس نے جو بات کی کہ اس وقت باقاعدہ پیسے دے کر، اسرائیلی حکومت پیسے دے کر ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم بحیثیت امریکی سرکار
ایران پر حملے جاری رکھیں، تو ایک بہت بڑا الزام ہے جو وائس پریزیڈنٹ نے لگایا، اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ملاقات غالباً ابھی نہیں ہونے والی، جلدی اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ کیا اس کا مقصد کیا ہے، تو دیکھیے مقصد بالکل واضح ہے، اور اس میں بالکل انہوں نے ایلوبریٹ بھی کیا ہے اس کو، صدر ٹرمپ نے بھی اور ان کے جو ملٹری جو کولیگز ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کی استطاعت اگر اتنی کم کر دی جائے کہ وہ جوابی حملے نہ کر سکے، نہ صرف یہ کہ اپنے خلیجی ممالک کے جو خلیجی پڑوسی ہیں ان پر وہ حملے بند کر سکے، اور دوسرا یہ کہ جو آبنائے ہرمز پر جہاں بھی اگر وہ چھوٹے موٹے پٹاخے بھی چھوڑنے کے قابل نہ رہیں، ان کی تمام استطاعت کو ان جنگی حملوں سے ختم کر دیا جائے۔ اور دیکھیں یہی وجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران بہت بڑا ملک ہے، لیکن آپ دیکھیں زیادہ تر حملے جو ہیں وہ کوسٹل لائن پر، بندر عباس، چار بار، اور خصوصاً جو جزیرے جو ہیں وہاں پر کیے جا رہے ہیں، فرق پہ کیے جا رہے ہیں، تہران پر بھی حملے ہوئے ہیں آس پاس۔ لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ ایران کی اس صلاحیت کو، اس استطاعت کو ختم کیا جائے جس کے ذریعے وہ آبنائے ہرمز کے ٹریفک کو کنٹرول کر سکے، اور یہی سب سے بڑا اس وقت ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ اپنے اس لیوریج کو، اپنی اس نیولی فاؤنڈ نیوکلیئر پاور کو کسی طرح سے بھی نہ کھونے دے، اور امریکہ اور ظاہر ہے دوسرے ممالک اس کے ساتھ ہیں اس وقت، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی ایران پر امریکہ کا کنٹرول، سوری، آبنائے ہرمز پر ایران کا کسی بھی طرح سے کنٹرول تسلیم نہیں کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔